پائی جائے، اللہ کے لیے وہ عمل نہ کریں، جو بھی آپ نیکی کر رہے ہیں تو وہ عمل بھی بیکار ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ عمل بھی نجات کا باعث نہیں بنتا میرے دوستو۔ تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں۔ بزرگان فرماتے ہیں کہ علم آ گیا بندے کے پاس کہ جی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی طرح سے دوسری چیزیں ہیں، یا اگر اللہ کے گھر کی راہ کا جو خرچ ہے وہ اس کے پاس موجود ہے، یعنی حج کے اخراجات، تو اب حج بھی اس پر فرض ہے، اب یہ سارا اس کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ عمل بھی کر لے تو فرمایا مجدد الفسانی نے، بزرگان سے بھی میں نے سنا کہ نجات پھر بھی ممکن نہیں ہے۔ حضور نجات کیسے ہوگی؟ فرمایا علم، پھر عمل بھی کرے، اس کے بعد پھر خلوص بھی اس کے عمل میں موجود ہو، تب وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ جس عمل میں خلوص نہ ہو وہ مقبول نہیں ہوتا۔ خلوص یہ ہے، مختصر انداز میں اس کی تفاصیل پھر کبھی بتائیں گے، کہ جو بھی عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سمجھ کر کہ اس نے فرض کیا یہ عمل میں خالص اس کے لیے کرتا ہوں، تو جو خالص اللہ کے لیے عمل کیا جائے اسی کو خلوص والا عمل کہتے ہیں۔ یہ ہے خلوص، علم بھی ہو، اس کے مطابق عمل بھی کریں، اور پھر اس کے اندر یہ چیز بھی موجود ہو جسے خلوص کہتے ہیں۔ اب وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور نجات کا سبب بن جائے گا۔ اگر عمل خلوص سے خالی ہے، اس میں ریا موجود ہے، حج اس لیے کیا کہ لوگ حاجی کہیں، نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ کہیں نیک آدمی ہے، نمازی ہے، جہاد اس لیے کیا کہ لوگ کہیں اللہ کی راہ میں بڑا مجاہد ہے، جان توڑ کے لڑتا ہے، اور اگر شہید بھی ہو گیا اور شہادت میں بھی نیت یہی تھی کہ لوگ مجھے میرے مرنے کے بعد شہید کہیں گے، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو دنیا کے لیے کیا ہوا عمل ہے، لوگوں کے لیے خلوص سے خالی عمل، ریا والا عمل، یہی وہ عمل ہے جو عمل بھی کیا اور پھر اس کے بعد آپ کی نجات کا سبب بھی نہیں ہو سکتا۔ نجات کا سبب صرف وہی عمل ہے جو عمل آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو اس لیے آج کا خاص نقطہ یہی ہے کہ جو بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، خاص اللہ ہی کی ذات کے لیے کرنا ہے۔ علم، عمل اور خلوص، ٹھیک ہے نا، اسی واز کے تحت یہ واز